ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على قاتليهم وظالميهم وأعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. رب کائنات سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول اکرم کی اور اولی الامر ہستیوں کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا باہمی کسی معاملے میں تنازع ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے پلٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام تمہارے لیے بہترین ہے. بآواز بلند صلوات. خالق لم یزل ولا یزال نے فرمایا کہ میں نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تم پر ہمارے دین، اپنے دین کو کامل کیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا. یہ آیت کریمہ پوری وضاحت کے ساتھ آگاہ فرما رہی ہے کہ اللہ نے دین اسلام ناقص نازل نہیں فرمایا، نہ اسے ناقص چھوڑا ہے، بلکہ اسے کامل بنایا ہے. اور کامل اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جن کے لیے بنایا گیا ہے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی زندگی کے تمام تقاضوں کا حل پیش کرے. کوئی بھی مشکل ایسی نہ رہے جس کا حل اس دین میں موجود نہ ہو. اگر کچھ باتوں کو حل کرے اور کچھ امور کو حل نہ کرے تو اسے ناقص کہا جائے گا، اسے کامل نہ کہا جائے گا. اللہ نے تو دو لفظیں استعمال کی ہیں، ایک یہ کہ اکملت لکم دینکم، اور دوسرا یہ کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے کامل بھی کر دیا ہے تمہارے دین کو اور تم پر اپنے احسان کو تمام بھی کر دیا ہے. یعنی دین بھی ہے اور یہی تمہارے لیے نعمت بھی ہے. ایسا دین نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ تمہارے لیے مضر ہو یا تمہارے نقصان کا باعث ہو یا تمہارے دنیا میں بدبختی کا باعث بنے. نہیں، نعمت وہی ہوتی ہے جو انسان کی خوشیوں کا وسیلہ بنے، جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور انسان اس سے
بہتر نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے، اور یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین اسلام ہر لحاظ سے کامل ہے اور انسانی حیات کی تمام ضرورتوں کو اور انسانی معاشرے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ دیگر خیالات سے جب متاثر ہوتے ہیں تو وہ جتنا بیرونی خیالات سے متاثر ہوتے جاتے ہیں اتنا وہ دین کے دائرے کو محدود سے محدود در کرتے چلے جاتے ہیں۔ فلاں چیز کے لیے تو دین ہے اور فلاں چیز کے لیے دین کی ہدایت نہیں ہے۔ دور حاضر میں سب سے بڑی بحث اور سب سے بڑا سوال ایک یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں کیا کوئی سیاسی نظام بھی پیش کیا گیا ہے یا پیش نہیں کیا گیا، اور آیا کوئی حکومت کا پروگرام بھی انسانی معاشرے کے لیے دین اسلام نے بنایا ہے اور پیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ بات تو سارے انسان اپنی عقل و فکر کے ساتھ اور دین و دیانت کے ساتھ مانتے ہیں کہ حکومتی نظام کا ہونا انسانی امن کے لیے اور انسانی سعادت کے لیے سب سے زیادہ ضروری امر ہے، کہ جہاں نظام حکومت نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی سربراہ نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، ہر کوئی اپنی مرضی پہ عمل کرے، نہ کوئی قانون ہو، نہ کوئی قانون کو جاری کرنے والا ہو، نہ کوئی نظام عدالت ہو اور نہ فیصلے کرنے والا ہو، نہ کوئی مجری ہو اور نہ کوئی اجرا کرنے والا ہو، تو ایسا نظام جنگل میں بھی نہیں چلتا چہ جائے کہ انسانی معاشرے میں چل سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بھی بہرحال اللہ نے جو حیوانات پیدا کیے ہیں ان میں بھی کسی قسم کا کوئی بڑا کوئی چھوٹا بنایا ہے، اور وہ بھی ایک حد تک اپنے ایک سسٹم پر عمل کرتے ہیں۔ انسان تو اس جیسے نظام پر بھی عمل کر کے گزارا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے جب سے انسان اس زمین پر آباد ہوا ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنا ایک حکومتی سسٹم اور اپنا ایک نظام بنائے رکھا ہے، خواہ وہ سرداری نظام تھے، خواہ وہ شاہی نظام تھے، خواہ وہ کسی اور قسم کے نظام تھے۔ کسی نہ کسی کو قبیلے کا سردار، کسی نہ کسی کو علاقے کا حاکم، کسی نہ کسی کو زمانے کا بادشاہ وہ بناتے رہے ہیں اور گزارا اسی طرح چلتا رہا ہے۔ اگر حکومت نہ ہو تو کام نہیں چلتا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ لا بد من امیر بر او فاجر، کسی نہ کسی حکمران کا ہونا ضروری ہے، نیک ہو یا برا ہو، ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ حکمران کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ نہ ہونے کا جو نقصان ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نقصان کے لیے فاجر اور فاسق حکمرانوں کا ہونا بھی نہ ہونے سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن فاجر و فاسق اور ظالم حکمرانوں کا ہونا چونکہ وہ بھی معاشرے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے نیک حکمران کا ہونا فاجر حکمران سے بہتر ہوتا ہے۔ اور جب حکمران کا ہونا ضروری ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب دین کامل بنایا ہے تو اس نے نظام حکومت بھی کوئی بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام پر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں، کہ کلمہ گو ہیں اور وہی ہمارے دین کے بانی ہیں، اور اللہ نے انہیں ہی شریعت کا وارث قرار دیا ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے دین وہ انہی کے صدقے ملا ہے، انہی کی زبان سے ملا ہے، انہی کے کردار سے ملا ہے،
انہی کی سیرت کا دوسرا نام دین ہے، انہی کے قول و فعل کا دوسرا نام دین ہے۔ ہمارے لیے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا وسیلہ بنے ہیں۔ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی کتاب ہے، لیکن وہ بھی ملا ہمیں محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے ہے، وہ بھی ہمیں ملا پاک پیغمبر کے توسل سے ہے۔ اللہ نے یہ بات نہیں پسند فرمائی کہ میں اپنی کتاب کسی اور راستے سے بھیجوں اور نبی کسی اور کو بنا دوں، نبی اور رسول ایک علیحدہ راستہ ہو اور میرا کلام اور میری کتاب ایک علیحدہ راستہ ہو۔ نہیں، بے شک کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے اور نظام کی امین بنا کر بھیجی ہے، شریعت کا خزانہ بنا کر بھیجی ہے، تمام معارف اور علوم اور ہماری مشکلات کا حل قرآن مجید میں بھیجا ہے، لیکن اس قرآن مجید کو بھی پاک پیغمبر کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے اور وسیلہ پاک پیغمبر کو بنایا ہے، اور پھر اس قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ فقط قرآن کو کافی نہ سمجھنا، ساتھ رسول کو شامل کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دے وہ لے لینا، اور جس سے رسول اکرم تجھے روک دے اس سے رک جانا۔ اور یہ معاملہ اتنا وسیع ہے کہ پھر کوئی بھی بات ایسی نہیں رہتی ہے کہ جو رسول ہمیں عطا کرے اور ہم اس کو ماننے پر مجبور نہ ہوں، یا رسول اس بات سے ہمیں روکے اور ہم اپنے لیے اس کو ناجائز اور ممنوع قرار نہ دیں اور اپنی مرضیوں پر عمل کریں۔ جیسا کہ کل اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ رسول اکرم کے بارے میں جو اللہ کا ارشاد ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، تو یہ اطاعت غیر مشروط بھی ہے اور غیر محدود بھی ہے، اس کو کسی قسم کی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھی زندگی کے پہلو کے حوالے سے کوئی حکم جاری کرے تو جیسے اللہ کا حکم ماننا واجب ہے ویسے ہی رسول اللہ کا حکم ماننا بھی ہم پر فرض ہے۔ اس لیے اطاعت رسول وسیع و عریض ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی تعویل کے لیے بھی پاک پیغمبر کو محور اور مرکز قرار دیا اور انہی کو ہی ماخذ و مصدر قرار دیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا پاک پیغمبر نے خود اپنی زندگی کے دور رسالت میں کوئی حکومتی نظام بنایا یا نہ بنایا، اور رسول اکرم نے خود کوئی حکومت قائم فرمائی یا نہ فرمائی؟ اگر اسلام میں حکومتی نظام کوئی نہ ہوتا تو رسول اکرم کے لیے بھی اسی طرح مناسب تھا، خود ایک ناصح کی حیثیت سے، خود ایک معلم اخلاق کی حیثیت سے، خود ایک راہبر اخلاق کی حیثیت سے ایک طرف بیٹھے رہتے، حکمرانی کسی اور کے حوالے کرتے، ایک ایسا نظام بناتے کہ جس نظام میں کبھی کوئی حکومت رسول کے زمانے میں کرتا، کبھی کوئی اور حکومت رسول کے زمانے میں کرتا، اختیارات چیف ایگزیکٹو کے کسی اور کے پاس ہوتے اور رسول اکرم فقط ایک ناصح اور ایک واعظ اور ایک خیر خواہ اور ایک معلم کی حیثیت سے علیحدہ اس کو کنٹرول کرتے، اس کو ہدایت کرتے، اختیار اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے۔ لیکن سارا عالم اسلام شاہد و گواہ ہے کہ رسول نے سارے اختیارات مدینہ منورہ میں حکومت بنائی اور اس حکومت کے اختیارات کس کے پاس رکھے؟ اپنے دست قدرت میں رکھے۔ نہ کسی کو پرائم منسٹر بنایا، نہ کسی کو اپنا کوئی ایسا نائب بنایا کہ اختیارات اس کے حوالے میں دے دیے ہوں، نہ کوئی ایسا سسٹم بنایا، نہ کوئی ایسا نظام بنایا۔ اگر اسمبلیاں بنانا ہوتا تو رسول اپنے زمانے میں کوئی اسمبلی بنا لیتے، اگر کوئی انتخابی سسٹم ہوتا تو رسول اپنے زمانے میں کوئی انتخابی سسٹم خود جاری کر کے جاتے۔ آخر کم از کم رسول اکرم نے مدینہ منورہ میں 10 سال تو حکومت کی، اور 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ
نہیں ہے۔ اس عرصے میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتوں پہ لوگ آتے ہیں، زائد سے زائد 4 سال رہتے ہیں، اور 4 سال کے اندر آئین بھی بن جاتے ہیں، دستور بھی بن جاتے ہیں، قوانین بھی بنتے ہیں، انتخابات بھی ہوتے ہیں، اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں، MNAs بھی وجود میں آتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑی سی یہ صورتحال، بلکہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئین بنانے کے لیے 1 سال کی حکومت بنا دی جاتی ہے۔ عبوری حکومت آئین بنائے گی، اس آئین کے مطابق پھر 4 سال یا 5 سال کی آئندہ حکومت انتخابات کے ساتھ وجود میں آئے گی، اور نتیجتاً تھوڑے ہی عرصے کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہ تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ رسول کسی اور کو حاکم نہیں بنانا، اپنے زمانے میں خود ہی حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، خود ہی حکمرانی چلانا ہے، خود ہی سارے اختیارات حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ حکومت کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور کسی اور کی حکومت کے ساتھ بھی تیرا گزارا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اللہ نے بار بار تاکید کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت کا جو وسیلہ ہے اور طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ پس معلوم ہوا یہ سسٹم ہے، اس کو فقط ایک مذہبی حوالے سے، اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ عبادات کی حد تک تو رسول ہمارے لیے واجب الاطاعت ہیں۔ نماز ہم نے رسول سے لینا ہے، روزہ ہم نے رسول سے لینا ہے، حج ہم نے رسول سے لینا ہے، زکوٰۃ و خمس کا نظام ہم نے رسول سے لینا ہے، اخلاقیات یہ ہم نے رسول سے لینے ہیں، کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے یہ ہم نے رسول سے لینا ہے۔ لیکن جب نظام سیاست آئے، جب نظام حکومت آئے، تو اس میں ہم کسی اور ازم کے دروازے پہ گداگر بن کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے یہ مانگنے لگیں کہ تم اپنے تجربے بتاؤ، اور ان کے تجربات کو کبھی ہم لے لیں، پھر ان میں کوتاہیاں ثابت ہوں تو پھر اور تجربے کی طرف چلے جائیں، اور انسانی معاشرے کو ایک ایسی گاڑی بنا دیا جائے جس پہ کوئی ڈرائیور ہمیشہ ڈرائیونگ سیکھتا رہے، اور اس طرح اس گاڑی کا بیڑا بھی غرق۔ سیکھنے والا تو اللہ جانے سیکھ جائے گا یا نہیں، ڈرائیور تو ڈرائیونگ سیکھ جاتا ہے، لیکن اس گاڑی کی تباہی ہو جاتی ہے۔ جس گاڑی کے اوپر کوئی سیکھنے والا سیکھتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں گاڑیوں پہ سیکھو، انسانوں پہ نہ سیکھو۔ گاڑیوں کو بے شک سیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو کرو، لیکن معاشرہ انسانی کو اس طرح نہ بگاڑو کہ اس کو تم اپنی سکھلائی کا محور بنا دو، اور چند چند سال تک سکھلائی کرتے رہو، اور اپنی عقل کی بنائی ہوئی چیزوں کو آزماتے رہو، اور لوگوں کی تباہی کے اسباب مہیا کرتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس امر سے نہ غافل تھا اور نہ غافل ہونا چاہیے تھا۔ دین کامل تب بنتا ہے جب پہلے نظام کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور حکومت کی باغ ڈور رسول اکرم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جب اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو اب رسول کی ذمہ داری ہے جب جانے لگیں تو بھی یہ بتائیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ بھی فرمائے، رسول بھی فرمائے، اس لیے ہم اس نقطے کو امت کے سامنے روشن کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے ساتھ واولی الامر منکم کو خصوصی مقام دینا، اور ایک اطیعوا کے نیچے 2 ہستیوں کو بیان کرنا۔ اس نقطے کو تمام وہ لوگ زیر غور رکھیں جو قرآن مجید پر غور کرنے سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن سے نور ہدایت کو حاصل کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ وہ ذرا قرآن کی آیات کریمہ پہ توجہ کریں اور دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اور اس کے بعد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یوں نہیں کہتا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ حیران ہوتا ہوں میں، اگر قرآن کو سمجھنے والے سمجھیں، اگر چاہتا
تو ایک ہی اطیعو کے نیچے اللہ تینوں نام لے سکتا تھا، یعنی یوں فرما سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ تو جو ہے میرے الفاظ پر، الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں کلام الہی کے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی لفظ فضول قرآن میں استعمال نہیں کیا ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی خاص نور ہدایت موجود نہ ہو اور انسانی معاشرے کے لیے ہدایت کا پختہ پیغام موجود نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایک لفظ پر، بلکہ ایک ایک حرف پر، بلکہ ایک ایک زبر، زیر، پیش، شد، مد، ہر چیز پر غور کرنا پڑتی ہے اور اس سے نتائج اخذ کرنا پڑتے ہیں اور اس سے استنباط حق کرنا پڑتا ہے کہ اسی میں انسانی مشکلات کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید بے شک محدود کلام ہے، محدود کلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لامحدود آیات پر مشتمل ہو۔ محدود آیات ہیں، محدود الفاظ ہیں، محدود حروف ہیں، محدود حرکات ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ سورتیں ہیں تو 114، پارے ہیں تو 30، آیات ہیں تو جیسے مشہور ہے 6666 الفاظ بھی لوگوں نے گنے، حروف بھی لوگوں نے گنے، زبریں بھی لوگوں نے محدود بیان کر دیں، پیشوں کی تعداد بھی، زیروں کی تعداد بھی، شد کتنی ہے ان کی تعداد بھی، مدیں کتنی ہیں ان کی تعداد بھی باقاعدہ محدود، اور ہے بھی الف با حروف تہجی کا مجموعہ، کسی اور زبان سے نہیں لایا گیا، عربی زبان کے حروف تہجی کو اللہ نے استعمال کیا، لیکن یہی اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت کا نظارہ ہے۔ محدود ہوتے ہوئے قیامت تک کے نسخے اپنے اندر رکھتا ہے اور آنے والے ہر زمانے کی مشکلوں کو آسان کرنے کا سارا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ نہیں ہے رسول نے کہا کہ قرآن تمہیں میرے بعد 20 سال کے لیے کافی ہوگا، یا 1 صدی کے لیے کافی ہوگا، یا 2 صدی کے لیے کافی ہوگا، یا 10 صدی یا 15 صدی کے لیے کافی ہوگا، اور اس کے بعد پھر زمانہ ترقی کر جائے گا، پھر لوگ بڑے عقل مند ہو جائیں گے، بڑے دانا ہو جائیں گے، ترقی علمی ہو جائے گی، سائنس ترقی کر جائے گی، تجربہ ترقی کر جائے گا، لوگ باریک سے باریک چیزوں میں زیادہ بہتر غور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک ایک ایٹم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے اندر داخل ہو گے، پھر اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، آگے چل کے پھر اس کے اندر داخل جائیں گے، باریک سے باریک اور باریک سے باریک ترین مقامات تک پہنچنے کی صلاحیتیں جب سائنس کو حاصل ہو جائے گی تو پھر میرے قرآن کی تمہیں کوئی ضرورت نہ رہے گی۔ نہ رسول اکرم نے نہ یہ فرمایا، نہ اللہ نے یہ فرمایا، اور نہ یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے علم میں ہے انسانی عقل کو ہمیشہ ایک ایسے رہنما عقل کی ضرورت رہے گی کہ جس کو میں کامل بناؤں گا، جو میری طرف سے ہدایت نامہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہدایت کا ذمہ انسانوں کے اپنے ذمہ نہیں لگایا ہے کہ تم خود اپنا نظام ہدایت بنا لینا، چلو ابھی تو تم ان پڑھ ہو، ابھی تم پرائمری کلاس کا ذہن رکھتے ہو، آہستہ آہستہ مڈل ہو جاؤ گے، پھر تمہارا معاشرہ میٹرک ذہن کا بن جائے گا، پھر ترقی کرتے 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 اتنے اونچے عقل مند و دانا و متفکر و مفکر بن جاؤ گے کہ پھر نہ تمہیں میری ضرورت رہے گی، نہ رسول کی ضرورت رہے گی، نہ تمہیں قرآن کی ضرورت رہے گی، نہ تمہیں نظام کی ضرورت رہے گی، پھر خود بن جاؤ جیسا کہ وہ لوگ کہ جو کمیونزم کے تصورات کو پیش کرتے ہیں وہ اسی قسم کے تصورات کو لے لیتے ہیں اور آخر ایک ایسے معاشرے کا تصور دیتے ہیں کہ جس میں قانون کی ضرورت نہ ہوگی اور انسان اپنی عادات و خصائل کے حوالے سے ایسا بن جائے گا کہ کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی نظام نہیں، بغیر نظام کے خود بخود کامل انسان ہوں گے اور ان کی ترقی ہوتی رہے گی۔ ایسا جنت کا نظام جس کا تصور کمیونزم والے پیش کر سکتے ہیں نہ ماضی میں کبھی رہا ہے، نہ آج تک ہے، اور نہ شمس قیامت تک وہ بن سکتا ہے۔ انسان یہی انسان ہے،
جو ہوائے نفس کا مجموعہ ہے، قرآن مجید نے اس کے خلاف تصور دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها و تقواها، شمس و قمر، ارض و سما، لیل و نہار، اور ان کی تمام خصوصیات کی قسمیں کھانے کے بعد جس چیز کے لیے اللہ اس قرآن میں قسم کھا رہا ہے اس کو یہاں تعبیر کر رہا ہے کہ قسم انسانی نفس کی اور اس کیفیت کی جس پر میں نے اس انسانی نفس کو بنایا ہے۔ کیسا بنایا ہے؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر میں نے فاجر ہونے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور متقی بننے کی، دونوں طاقتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ متقی بھی بن سکتا ہے، یہ فاسق و فاجر بھی بن سکتا ہے۔ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو نفس کو پاک رکھے گا وہ فلاح پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو پاکیزہ نہیں رکھے گا اپنے حال پہ چھوڑے گا اور خود خواہشات نفس کا تابعدار بن کے زندگی گزارے گا تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ انسان بے شک اپنے ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے لیکن ساتھ فجور بھی لے کے آتا ہے اور تقوی بھی لے کے آتا ہے۔ حضرت جناب یوسف کے متعلق یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا، بغیر تزکیے کے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس نفس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ زیادہ برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ غلط باتوں کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ الا ما رحم ربی، فقط وہی نفوس اس برائی سے بچ نکلتے ہیں جن پر میرے رب کا رحم ہوتا ہے۔ یہ تو جن پر میرے رب کا رحم ہوتا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو اس قسم کی ہے، امید ہے کہ آپ سوئیں گے نہیں اور بآواز بلند صلوات سے تائید فرمائیں گے۔ یا آپ توجہ رکھیں، کیا ہم اپنے اندر بھی اسی چیز کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو کچھ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو کچھ احادیث ہمیں سمجھا رہی ہیں، جو کچھ رسول اکرم کی تعلیمات میں ہمیں مل رہا ہے، یا جو کچھ امیر المومنین علی کی حدیث پاک میں موجود ہے، یہ حدیث میں آپ کی نظر کروں، ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ امیر المومنین اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ فرکب فیہم العقل وخلق البہائم فرکب فیہا الشہوہ وخلق بنی آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ فمن غلب عقلہ علی شہوتہ هو اعلی من الملائکہ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ هو ادنی من البہائم۔ اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا تو ان میں خالص عقل رکھ دیا۔ اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا تو ان میں خالص عقل رکھ دیا۔ وخلق البہائم، اللہ نے حیوانات، مویشی اور یہ جانور اور یہ چیزیں خلق فرمائیں تو ان میں خواہشات و شہوات کو رکھ دیا۔ ان میں عقل رکھا تو خواہشات نہ رکھیں، ان میں خواہشات رکھیں تو عقل عطا نہ کیا۔ اور پھر فرمایا وخلق بنی آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ، بنی آدم کو خلق فرمایا تو انہیں عقل جیسا کامل نور بھی دے دیا اور خواہشات نفسانیہ والی مصیبت بھی دے دی۔ کیا خیال ہے یا نہیں؟ جس چیز کو اپنے اندر عقل محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کی اس عطا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے۔
اور جو اپنے اندر خواہشات نفس کے وجود کو محسوس کرتا ہے وہ ان خواہشات کو کنٹرول میں لینے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ تو ہمارے پاس نور عقل بھی موجود بنی آدم کے پاس، اور خواہشات نفسیہ بھی موجود۔ جو چیز نور عقل کا تعاون کرتی ہے اس کا نام ہے نفس لوامہ، جو خواہشات کا تعاون کرتی ہے اس کا نام ہے نفس امارہ بالسوء۔ یعنی انسان کے اندر کبھی کبھی خیالات اٹھتے ہیں، میلانات اور کششیں پیدا ہوتی ہیں، تفکرات ذہن میں وجود لاتے ہیں، انسان سوچ رہا ہوتا ہے، خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ ترغیبات پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی وہ ترغیبات ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں، اور کبھی کوئی ترغیبات ایسی ہوتی ہیں جو نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کہتا ہے کہ میں فلانی چیز بھی میری ہو، فلانی کوٹھی بھی میری ہو، فلانا مال بھی میرا ہو، فلانی شے بھی میری ہو، کیسے حاصل کروں؟ اب یہاں اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات اٹھتے ہیں۔ کبھی وہ خیالات عقل کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ انسان کو اس راستے کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے جو راستہ جائز ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، معقول ہوتا ہے، کسی کو دکھانے والا نہیں ہوتا ہے، جس کو غلط راستہ نہیں کہہ سکتے، صحیح راستے کی ہدایت عقل کرتا ہے۔ اور جو دوسری طرف سے تصورات آتے ہیں، فلانے کو ملنا، اندے نال اے چکر چلاواں، اس سے میں یوں کر لوں، اس سے یوں کرا لوں، وہ چوری کا راستہ، وہ فراڈ کا راستہ، وہ اس قسم کے راستے، یہ سارے ذہن سوچتا رہتا ہے، اور اس کے اندر اس قسم کی چیزیں پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ اے میرے اندر تو ہوندا ہے، اللہ جانے تہاڈے اندر ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ جی ذہن میں مختلف قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ تعلقات کا جائز راستہ، تعلقات کا ناجائز راستہ، حصول مال کے جائز طریقے، حصول مال کے ناجائز طریقے، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے صحیح طریقے، مقابلہ کرنے کے غیر صحیح طریقے، ایک نہیں آپ روزانہ اس مصیبت میں گرفتار ہیں کہ دونوں طرف ایک خیالات کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس آیت کریمہ کو پڑھو اور سمجھو کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو خود بھی پڑھ اور ان کو بھی پڑھا، خود بھی سمجھ، ان کو بھی سمجھا، اور اللہ کی پناہ طلب کر، میری پناہ جو رب الناس بھی ہوں، جو ملک الناس بھی ہوں، جو الہ الناس بھی ہوں، تم سب کا رب بھی میں ہوں، تم سب انسانوں کا مالک بھی اور بادشاہ بھی میں ہوں، اور تم سب انسانوں کا معبود برحق بھی میں ہوں۔ آؤ مجھ سے پناہ طلب کرو، ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے میری پناہ میں آؤ گے تو کوئی تمہارا چھٹکارا ہوگا۔ وہ کون سی بڑی مصیبت ہے کہ مانگو پناہ من الوسواس الخناس، اس قوت سے اور اس طاقت سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور چھپ چھپ کے یوسوس فی صدور الناس، انسانی سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہی برائی کے خیالات ہوتے ہیں، یہ وہی غلط تصورات ہوتے ہیں جو جوانوں کے اندر ان کی شہوت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، بوڑھوں کے اندر ان کی لالچ کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہم انسانی مزاج کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کر رہا ہوں۔ جب جوانی اور بلوغ کی منزل میں کوئی انسان، مرد ہو یا زن، داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کی زیادہ پروان چڑھتی ہے اور جس میں اشتعال آتا ہے اور جس میں اور زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کی شہوت جنسی ہے کہ جنسی شہوت جو ہی بلوغ آتا ہے اس میں اشتعال آتا ہے، جو جی عمر بڑھتی جاتی ہے اس اشتعال میں کمی آتی جاتی ہے، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہرس اور لالچ
اس میں اور زیادہ پختگی اور اس کو زیادہ اشتعال آتا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جتنی عمر زیادہ اتنی لالچ زیادہ، اتنی حرص زیادہ۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آج کل کے لوگ جوان بچوں اور جوان بچیوں کے متعلق جو معاشرہ مغرب کی طرف سے ایک زہر کی ہوا گھلی ہوئی ہے، اس پر تو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہونی چاہیے کہ جوانوں کے جنسی اشتعال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نظام اسلام نے دیا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ہے کہ جو من الجنت والناس، جسے قرآن کہہ رہا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ اس وقت وہ شیطان مغرب میں بھی اپنی حکومتیں بنائے ہوئے ہیں، وہ شیطان مشرق میں بھی اپنی حکومتیں بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سائنسی وسائل کو اپنی گرفت میں لے کر مکمل وسواس خناس کی ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صبح و مساء 24 گھنٹے ہوا اور ویوز کے دوش پہ سوار ہو کر جنسی اشتعال کا پروگرام کمروں کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے۔ اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی سوچنا چاہیے، اور اسلام نے اس کے لیے بہت کچھ انسان کو دیا ہے۔ لیکن جو نقطہ میں اگلا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا بوڑھوں کو لالچ سے روکنے کے لیے، بوڑھوں کی حرص پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی، مال و دولت کی حرص میں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ادھر سے جنسی اشتعال کمزور ہوتا ہے، ادھر سے مالی لالچ کا حساب اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ فقط تھوڑے سے اشارے ہیں کہ جو میں اخلاقی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علی مولا یہی فرما رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق بنی آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ، ان کو وہ نور عقل بھی دے دیا، جس کے متعلق فرمایا کہ عقل وہ نور ہے یعبد بہ الحق ویکتسب بہ الجنہ۔ عقل وہ نور ہے کہ عقل ہی کے ذریعہ اس معبود برحق کی عبادت ہوتی ہے، اور عقل ہی کے ذریعہ جنت کمائی جاتی ہے۔ تو عقل انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ الہی ہے جو اللہ نے ملائکہ کو دیا، وہ انسان کو دیا، لیکن اس کو امتحان کے لیے، اس کو ابتلا میں ڈالنے کے لیے، اس کو اچھے نتیجے تک پہنچانے کے لیے، اس کو ابدی جنت کا حقدار بنانے کے لیے اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا۔ فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یا اس سورہ الدہر میں فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ انسان ایک شے مذکور نہ تھا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ایک ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جو پانی ملی جلی حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملا جلا پانی جس سے یہ انسان خلق ہوا ہے، اللہ نے تو نے اسے امشاج کیوں کہا؟ تو جواب میں فرماتا ہے نبتلی، ہم انسان کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسان تو اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے خاص قسم کے ابتلا میں ڈالا ہوا ہے، نور عقل دے کر بھی، خواہشات و شہوات دے کر بھی۔ علی مولا کا جملہ یہ آتا ہے فَمَنْ غَلَّبَ عَقْلَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ هُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جس نے زندگی اس طرح گزاری کہ اپنے عقل کے نور کو خواہشات کی تاریکیوں پر غالب رکھا اور زندگی گزاری نور عقل کی روشنی کے سائے تلے، تو ایسا انسان ملائکہ سے بلند۔ وَمَنْ غَلَّبَ شَهْوَتَهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ، اور جس بدبخت انسان نے اپنی خواہشات کو اپنے نور عقل پہ غالب کر دیا اور ہمیشہ عمل کیا اپنی خواہشات نفسانیہ کے تابعدار بن کر، تو علی فرماتے ہیں هُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ، وہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اگر آپ دیکھیں یہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ ملائکہ کو کہہ رہا ہے اسجدوا لآدم،
وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ ملائکہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اگر ابلیس اس سجدے سے انکار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، ملعون ہے، پھٹکارا ہوا ہے، رجیم ہے، آخر وہ بھی تو مخلوق خدا ہے، کس چیز نے اسے ملعون بنایا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نے قیاس کیا، تکبر کیا، حسد کیا، اس کے اندر ان خواہشات نفسانیہ نے اس کو بھٹکایا، اس کو حضرت آدم سے حسد ہوا، اسے اپنی ذات کے بارے میں تکبر ہوا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے افضل ہوں۔ کیوں افضل ہے تو؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اس بدبخت کو خاک تو نظر آ رہی ہے، لیکن خاک میں جو نور اس مالک نے رکھا ہے، میں کبھی کبھی یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ توجہ طلب نکتے ہیں، یہ ہماری عام محافل میں بھی یہ باتیں بسا اوقات کم علم لوگ چھیڑتے ہیں اور پھر اس کو کسی اور رخ کی طرف لے جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ نوری ہمیشہ افضل ہوتا ہے، خاکی ہمیشہ مفضول ہوتا ہے۔ لفظ خاکی کو ایک گھٹیا چیز قرار دے دیا گیا ہے اور لفظ نوری کو اتنا افضل قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے ملائکہ نوری تھے، آدم خاکی تھے، ملائکہ نوری، آدم خاکی کے ایک مرتبہ نہیں، قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں کہا ہے کہ انی خالقم بشرا من طین، یا اس وقت کہا جب مباہلے کی بات آئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، خاک سے خلق کیا اللہ نے حضرت آدم کو، اور پتہ نہیں اس کی کتنے مراحل کو اللہ نے گنا کہ کبھی وہ تراب تھی، کبھی وہ طین تھی، کبھی وہ سلسال تھا، کبھی وہ ایک کیچڑ کی شکل تھی، اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا صورتحال قرآن نے اس کے لیے بیان کی۔ ان سب چیزوں کے باوجود فرماتا ہے اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، ہے تو خاک سے لیکن جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، جو روح میں نے حضرت آدم کے لیے تخلیق کر رکھی ہے، جب میں اس میں پھونک دوں تو ملائکہ تم نورانی نوری ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدہ ریز ہو گئے ملائکہ۔ پس معلوم ہوا اس خاکی کو فقط خاک کی حیثیت سے نہ دیکھ، اس خاکی کو اس روح کی حیثیت سے بھی دیکھ کہ جس روح کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ فرماتا ہے جب پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اس کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ اللہ نے اس خاک میں ایسا نور رکھا ہے کہ جس نور کے سامنے ملائکہ بھی سر بسجود ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ہاں اے عام بشر، تو نبی نہیں لیکن نبیوں کے راستے پہ چل کر تو سلمان بھی بن سکتا ہے، ابو ذر بھی بن سکتا ہے، تو حبیب بھی بن سکتا ہے، تو زہیر بھی بن سکتا ہے، تو اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ تو زندگی تو بجائے خود تیری قبر کی مٹی کا ملائکہ آ کے سلام کرے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد نہیں فرمائی کہ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو حب آل محمد کا نور لے کر موت کے پھٹے پہ سویا اور قبر میں دفن ہوا، اللہ ملائکہ رحمت کو حکم دیتا ہے جاؤ اس مٹی کی ڈھیری کی زیارت کرو جس کے نیچے محب اہل بیت دفن ہوا پڑا ہے۔ یا رسول اللہ، لیکن مجھے یہ
ضرور توجہ دلانا چاہیے، یہ بھی ہماری کم ظرفی ہوگی کہ ہم حب اہل بیت کو نہ سمجھیں اور اس کے متعلق غور نہ کریں. ہم یہ سمجھیں ہم ساری شیطانیاں کرتے رہیں، ہم ساری بےایمانیاں کرتے رہیں، ہم سب شہوات پہ عمل کرتے رہیں، ہم سب خواہشات کے غلام بنے رہیں، لوگوں کا مال چھین لیں، لوگوں کی عزتیں لتاڑ دیں، روزانہ بےایمانی کریں، روزانہ چالاکی کریں، ہر فراڈ ہمارے اندر ہو، ہر قسم کی خباثت کا ہم کردار انجام دیں اور فقط آ کے یہ کہہ دیں یا علی میں تو تیرا ہوں. اس سے وہ حب آل محمد ثابت ہو جائے گی کہ جس حب آل محمد کے نتیجے میں قبر کی مٹی بھی مزار ملائکہ بن جاتی ہے. تو اتنا دھوکہ انسان نہ کھائے اور اتنا اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے. وہی علی ہے جو فرماتا ہے تو تب جا کے ملائکہ سے افضل ہوگا اور ملائکہ تیری قبر کو سلام کریں گے جب تیرا عقل تیری خواہشات پہ غالب ہوگا اور تیری زندگی دین و عقل کے تقاضوں کے مطابق نظر آئے گی. اور جب میں اس عقل پہ بحث کرتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے اے انسان اپنی عقل ناقص کو اتنا نہ سمجھ. نہ، تیرا عقل اس وقت خواہشات پہ غالب آئے گا جب تو عقل معصوم کی مدد حاصل کرے گا. عقل دونوں قسم کا ہوتا ہے. توجہ ہے، میں تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کچھ کہہ سکوں. عقل خاطی بھی ہے اور عقل معصوم بھی ہے. عقل خاطی جو خطا کرے، عقل معصوم جو خطا نہ کرے. جن کو اللہ نے معصوم بنایا ان کو عقل معصوم دیا، جن کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا ان کے عقل سے خطا کا امکان ہے. لیکن عقل خاطی اگر عقل معصوم کو راہبر مان لے، اگر عقل خاطی عقل معصوم کو اپنا امام مان لے، عقل معصوم کو اپنا سردار مان لے، عقل معصوم کو اپنا استاد مان لے، عقل معصوم کو اپنا معلم مان لے، سیکھے بھی ان سے، مانے بھی ان کی، اپنی خطاؤں پہ ناز نہ کرے بلکہ جہاں وہ نشاندہی کریں کہ یہ بات غلط ہے اس کو چھوڑ دو، صحیح راستہ یہ ہے اس پہ عمل کرو، وہ غلط کو چھوڑتا جائے، صحیح پہ چلتا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل خطا تب کرتی ہے جب خواہشات کے سامنے مغلوب ہو کے سوچتی ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی انسان کی انا انسان کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے سمجھتا ہے یہی صحیح ہے، حالانکہ وہ فکر کی بنیاد پر نہیں ہوتی، عقل کی بنیاد پر نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ خود پسندی کی بنیاد پر وہ نتیجہ ہوتا ہے اور اپنی انا کی بنیاد پر وہ نتیجہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں دو پارٹیوں کی اور دو گروہوں کی آپس میں بڑی چپکلش چلی ہوئی ہے. ایک پاس اقتدار میں ہے اور ایک اپوزیشن میں ہے. اقتدار والے کیا کہتے ہیں؟ ہم غلط سوچ رہے ہیں جی، اور اپوزیشن والے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم صحیح سوچ رہے ہیں. ان کی بھی سوچ ہے، ان کی بھی سوچ ہے، وہ بھی اپنی عقل کی بنیاد پر منصوبے بنا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تو ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا کائنات کے سب سے بڑے عقل مند اور دانا، ان کی گفتگووں اس قسم کی عبارت ہوتی ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا سارے عقل معصوم رکھنے والے ہیں؟ نہ، ادھر بھی عقل خاطی والے ہیں، ادھر بھی عقل خاطی والے ہیں. وہ اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کسی اقتدار جب مد نظر آتا ہے اس میں نقصان ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سوچتے ہیں اقتدار کی خواہش میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ میں تو ہر لحاظ سے پاک اور صاف ہو کے سوچ رہا ہوں. یہ چیز میرے اندر بھی کبھی آ سکتی ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر آ سکتی ہے کہ انسان سوچتا ہے خواہشات کے اندر ڈوب کر، لیکن سمجھتا ہے کہ میں بالکل خالص عقل کے تحت سوچ رہا ہوں. اب اس تفریق، اس کو جدا کرنے کے لیے کوئی معصوم راہبر چاہیے، کوئی معصوم امام چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی تو اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی. کیوں؟ رسول بھی معصوم اور اولی الامر بھی.
معصوم، یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کر ہمارا مکتب اہل بیت ایک ترہ امتیاز پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے اولی الامر سے وہ لوگ مراد نہیں ہو سکتے جن کے کردار میں عصمت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اطیعوا رسول کے لیے ہے اتنا ہی اطیعوا اولی الامر کے لیے ہے۔ وہی اطیعوا رسول کو واجب الاطاعت قرار دے رہا ہے اور وہی اطیعوا اولی الامر کو واجب الاطاعت قرار دے رہا ہے۔ جتنی اطاعت رسول کی واجب ہے اتنی اطاعت ہی اولی الامر کی واجب ہے۔ اگر رسول معصوم تو اولی الامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول کی اطاعت کرو بغیر کسی شرط کے، جو کہتے جائیں وہ مانتے جاؤ، اور جب اولی الامر کا مرحلہ آئے تو وہاں ہم یہ کہیں کہ ان کی کوئی بات مان لو اور کوئی بات نہ مانو۔ نہ، اگر وہ اسی طرح واجب الاطاعت نہ ہوتے جیسے کہ رسول واجب الاطاعت ہیں تو ان کا اس انداز سے اللہ کے کلام میں ذکر نہ آتا اور ایک عطیوں کے نیچے دونوں ہستیوں کو بیان نہ کیا جاتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانی معاشرے کو جو نظام دیا ہے وہ نظام یہ دیا ہے کہ تمہاری حکومت کا سردار ایک ایسا معصوم ہونا چاہیے کہ تم اس کی سربراہی میں حکومت کے اندر چلو، جہاں غلطی ہو وہاں تمہیں وہ پکڑ لے اور جہاں غلطی نہ ہو وہاں تمہیں اجازت دے۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیر ہوگی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور لفظ اولی الامر کو ان لوگوں پر صادق ماننا شروع کر دیا کہ جو بنتے گئے، جو بنتا گیا وہ اولی الامر کے لفظ کو کھینچ کر اپنے اوپر فٹ کرتا گیا، اور جو بھی کہیں وجود میں آ گیا اور وہ فٹ ہوتا گیا اور کہتا گیا کہ میں اولی الامر ہوں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی سربراہ کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی اور بڑے بڑے بزرگان وہاں تشریف لائے تھے اور ان سب بزرگان کو اولی الامر قرار دے دیا گیا تھا، بلکہ وہاں قذافی نے تو حضرت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اس وقت تمہارے یہ اولی الامر ہیں، اور اسی طرح وہ اولی الامر صاحب کبھی یہ کہہ گئے کہ تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں۔ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شخص اسے اولی الامر قرار دے رہا ہے۔ پی پی والے میرے اوپر ناراض نہ ہو، میں بحث کر رہا ہوں اور اس میں کسی شخصیت کو مجھے متون کرنا مقصود نہیں ہے، میں فقط ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس قسم کا کردار جو خود اقرار کرے، جو اپنے اقرار کا خود، اپنے کردار کا خود اقرار کرے، اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، اگر کوئی عقل مند اپنے خلاف اقرار کرے تو اس اقرار کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک شخص اگر خود اقرار کرے اور دوسرا یہ کہے کہ اولی الامر ہے اور قرآن کہے اطاعت کر، قرآن کہے ایسے اولی الامر کی اطاعت کر، تو پھر کیا ان باتوں میں بھی اطاعت کروانا چاہتا ہے اللہ جن میں وہ خود خلاف ورزی اللہ کی کہنا چاہ رہا ہے؟ تو پس معلوم ہوا اطاعت کا باب رسول کے لیے ہو تو مطلق ہے اور اولی الامر کے لیے ہو تو مطلق ہے، اور اسی لیے ہم اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ جیسے رسول معصوم ویسے اولی الامر معصوم۔ اگر اولی الامر معصوم ہے تو ڈھونڈ وہ کون ہے جنہیں اللہ نے عصمت کے مقام پر فائز کیا ہے، تو اس کا تعارف کرانے کے لیے رسول نے ذمہ داری نبھائی، چادر کو لیا، پنٹن پاک اس میں اکٹھے کیے، اللہ کی درگاہ میں ہاتھ بلند کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منہم۔ لوگ اس لفظ منی و منہم کو مذاق بناتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا مفاہیم بنالتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم نے مختلف انداز سے باتیں کی ہیں، کبھی کہا علی منی وانا منہ، کبھی کہا حسین منی وانا منہ، کبھی کہا الحسن منی وانا منہ، کبھی کہا فاطمہ بضعۃ منی من ازاہا فقد ازانی ومن ارزاہا فقد ارزانی۔ فاطمہ میرا ایسا ٹکڑا ہے جس نے اسے رنجیدہ کیا،
اس نے مجھے رنجیدہ کیا، جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ یہ جملے رسول اکرم کے ویسے کوئی ایک شخصی قسم کی ایسی فضیلت نہیں ہے جس کا امت کی ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو اور قیامت تک آنے والے معاشرے کے لیے اس میں کوئی نقطہ ہدایت موجود نہ ہو۔ نہ، رسول نے جو فرمایا ہے وہ قیامت تک ہدایت، قیامت تک ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے گویا رسول یہی تعارف کروانا چاہتے تھے کہ ان کا مقام کردار اور ان کا مقام طہارت اسی طرح ہے اللہ جیسے کہ میں ہوں، پس ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ یہ خون کے اے پازیٹیو اور او پازیٹیو کی باتیں رسول نہیں بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ ہم ایک خاندان ہے پس ان کا گروپ خون کا ہے، کہ نہیں، گروپ بندی نہیں بیان کی جا رہی۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے اے اللہ میں تیرا تابعدار ویسے یہ تیرے تابعدار، جتنا میں پاک اتنے یہ پاک، جتنا میرا کردار صحیح اتنا ان کا کردار صحیح۔ یہ اسلام میں اتنے غرق ہیں، اسلام میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، تیری تابعداری میں اتنے غرق ہیں کہ کبھی یہ تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لہذا جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہوگی، جو ان سے سلو رکھے گا میری اس سے سلو ہوگی، جو ان سے محبت کرے گا میں محمد اس سے محبت کروں گا، جو ان کا دشمن ہو جائے گا میں محمد۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ لفظ اہل البیت اس کو انسان مذاق نہ سمجھے اور آیت تطہیر کو معمولی چیز نہ سمجھے۔ وہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہہ کر ان کی مکمل اطاعت کو واجب کیا تو اشارہ کیا کہ اطاعت اسی کی واجب ہوگی جو درجہ عصمت پر فائد ہوگا۔ اس آیت میں فرما دیا وہ معصوم وہی اہل البیت ہیں، اور جب رسول اکرم اس دنیا سے جانے لگے تو پھر ان اہل البیت میں سے سب سے عظیم ہستی علی امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ لیا، پہلانوں کے منبر پہ چڑھ گئے، 1,20,000 حاجی مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر لیا، نہ آگے جانے والوں کو آگے جانے دیا نہ پیچھے رہنے والوں کو پیچھے رہنے دیا، سب کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا، تپتی زمین پہ بٹھا دیا، نہ کوئی سایہ نہ کوئی پپل نہ کوئی بورڈ، نہ صبح کا وقت نہ عصر کا وقت، بلکہ سب کو ایسے تپتے ہوئے میدان میں بٹھا کر اس انداز سے خطبہ دیا کہ کوئی سوئے نہ، کوئی غافل نہ ہو، کسی کو اونگ نہ آئے۔ انداز بھی نرالا تھا، وقت بھی نرالا تھا، کیفیت بھی نرالی تھی۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو مجھے واجب الاطاعت مانتا ہے اسے اس علی کو واجب الاطاعت ماننا ہوگا۔ یہی وہ ہے کہ جس کی اطاعت اللہ نے میرے بعد تم پر واجب فرمائی ہے، لیکن حکومتیں چلتی تب ہیں جب کوئی مانتا ہے۔ یہ ایک نظام حکومت کی بنیادی شرط ہے کہ جبری نہیں چلتی، ماننے والے حکم کو مانتے ہیں تو حکومتیں چلتی ہیں، نہ مانے تو نہیں چلتی ہیں۔ اگر رعایا تابعداری نہ کرے تو حکومت کبھی اپنا اثر مرتب نہیں کر سکتی، رعایا تابعداری کرے تو حکومت کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب کوئی نہ مانے تو جو واجب الاطاعت ہے وہ کیا کرے؟ اس وقت اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دین کو ڈوبنے نہ دو، دین کو مٹنے نہ دو، دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دو۔ حکومت نہیں اگر تمہارے پاس تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دین کی حفاظت تم نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں، اگر حکومت کے ذریعہ حفاظت نہیں ہے تو شہادت کے ذریعہ تو حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت پر کوئی غیر فائد ہو گیا ہے، اگر حکومتوں پر کوئی یزید
یزید جیسا ملعون فائز ہو گیا ہے۔ اگر حکومت میں بیعت اکثریت مسلمین نے اس فرد کی کر لی ہے کہ پھر قیامت تک ساری کائنات اس کو ملعون کہتی پھرتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہ آئی کہ یزید تو لائق لعنت ہے، یزید لائق اطاعت نہیں ہے، لیکن ماحول امت مسلمہ کا کچھ ایسا بن گیا تھا کہ جس ماحول نے ایک شیطان کو واجب الاطاعت قرار دے دیا تھا اور ایک ملعون کو واجب التعمیل کرا کے اس کو بیعت کے لائق قرار دے دیا تھا۔ جب منزل یہاں پہنچی تو امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کے نکلے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اصل اصلاح مقصود اپنے نانے کی امت کی ہے کہ امت اپنا راستہ بھول رہی ہے، راستہ چھوڑ رہی ہے، ایسی راہ پہ چل نکلی ہے کہ اب یزید جیسے کو واجب الاطاعت سمجھ کر اس کی بیعت کر چکی ہوئی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم اس سے دین پہ چل رہے ہیں۔ دین کو چونکہ بگاڑا جا رہا ہے اس لیے میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں گا۔ معلوم ہوا یزید کی اصلاح مقصود نہ تھی، کہ یزید قابل اصلاح تھا ہی نہ، اصلاح مقصود تھی امت محمدی کی کہ وہ غلط راہ پہ چل نکلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اصلاح کے لیے امام حسین کے پاس حکومت تو تھے نہیں، لشکر تو تھے نہیں، خزانے تو تھے نہیں، فوجیں تو تھی نہیں کہ اس کے ساتھ لڑ کے جنگ کریں۔ اس لیے امام حسین نے اس راہ کو اختیار کیا کہ جس راہ سے بڑھ کر اور کوئی مؤثر راستہ دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس راہ کو راہ قربانی کہا جاتا ہے، اس راہ کو راہ شہادت کہا جاتا ہے۔ اسی راہ قربانی پر چلنے کے لیے اللہ نے دور حضرت اسماعیل میں بھی یہ کہہ دیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ابھی تو اسماعیل کی ذبح کرنے کا حکم فقط اس لیے ہوا تھا کہ آزما رہا تھا اللہ ابراہیم کو اور اسماعیل کو۔ وہاں ان دو شخصیتوں کا ذاتی امتحان تھا کہ آیا ابراہیم اللہ کے حکم کی اطاعت کے قصد سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا ہے یا نہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا کہ کیا اسماعیل اپنی گردن پہ چھری رکھواتا ہے یا نہیں، اس کے اندر حکم الہی کی اطاعت کس مقام تک ہے اور باپ کے اندر حکم الہی کی اطاعت کس درجے تک ہے۔ دونوں نے جب اپنے ذاتی امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کر دیا کہ اسماعیل نے کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، حکم ذبح کرنے کا ہوا ہے نا، آپ کیجئے، انشاءاللہ میں سامنے صابر ثابت ہوں گا اور میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب بیٹے نے حامی بھر لی تو اب باپ نے بھی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی۔ اب چلانا اسماعیل کا کام تھا، چلانا ابراہیم کا کام تھا، کاٹنا یہ چھری کا کام تھا۔ اور چھری تب کاٹتی ہے جب مشیت الہی ہو، اگر مشیت الہی نہ ہو تو چھری کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ ابراہیم کا کام چھری چلانا ہے، ابراہیم نے کام کر دیا، چھری چلا دی لیکن نہ چلی، اس لیے کہ اس مالک نے کہا مجھے ذبح کروانا مقصود نہیں ہے، امتحان لینا مقصود ہے۔ مجھے فقط باپ کے جذبے کا امتحان لینا ہے، بیٹے کے جذبے کا امتحان لینا ہے کہ وہ میرے حکم کی اطاعت میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ الْعَظِيمٍ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب گردن کٹوانے کی ضرورت پیش آئے گی، خون بہے گا اور قربانی اپنی منزل تک پہنچے گی، تو بس آؤ محرم الحرام، اگر عید الضحیٰ تذکرہ ہے قربانی اسماعیل کا، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن اگر یادگار ہے حضرت اسماعیل کی قربانی کی، تو 10 محرم یاد ہے فخر اسماعیل کی قربانی کی۔
لوگوں اگر 10 ذی الحجہ کو اہمیت دیتے ہو تو 10 محرم کی اہمیت 10 ذی الحجہ سے کم نہیں ہے. وہاں چھری چلائی گئی تھی، گردن کٹی نہ تھی، لیکن یہاں کیا ہوا اور کیا مصیبتیں آپ کے سامنے لائی گئیں. اکیلے حسین کا سر نہیں کاٹا گیا، بلکہ حسین مصائب کے ان دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرتے رہے کہ جن میں سے کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی اگر کسی پہ آئے تو اس کے لیے اس کو نبھانا مشکل ترین ہوتا ہے. ہے کوئی جو اپنے بھرے گھر کو اس انداز سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھے جس انداز سے حضرت جناب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ہے؟ لیکن کتنے عظیم تھے حسین، اپنے ان ماننے والے مجاہدوں کو ذہنی اور عقلی طور پر، قلبی طور پر اور ایمانی طور پر مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور آئی امام نے سب کو جمع کر لیا اور پوچھ لیا اگر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن سب نے کہا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کریں گے. اس وقت امام نے فرمایا اچھا تم میں جتنے مرد موجود ہیں سارے کل درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤ گے. روایت موجود جب لفظ رجال، لفظ مرد رسول اکرم کے لال نے استعمال کیا تو روایت کہتی ہے ایک 13 سال کا بچہ اس محفل کے آخری صفوں میں بیٹھا ہوا یہ جملہ سن رہا تھا کہ جتنے اس مجمع میں مرد موجود ہیں کل وہ سارے شہید ہو جائیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ یتیم بچہ جس کی عمر 13 سال کی تھی، جس کا نام قاسم ہے، جو یتیم امام حسن مجتبی ہے، 10 سال پہلے بابا کا سر سے سایہ اٹھ چکا ہے. بیوہ ماں نے 3 سال سے لے کے 13 سال تک اپنے یتیم کو پالا بھی ہے اور اس کی تربیت بھی فرمائی ہے. آج اس تربیت کا نکھار سامنے آنا ہے، آج اس تربیت کا بہترین نتیجہ سامنے آنا ہے. کیسے؟ روایت کہتی ہے کہ حضرت قاسم پیچھے سے اٹھے، گھٹنوں کے بل بلند ہوئے، کہا یا اماں چچا ذرا مجھے بتاؤ کیا میرا نام بھی شہید ہونے والوں میں؟ کہاں 13 سال کی عمر اور کہاں یہ جذبہ شہادت. عرض کرنے لگے کہ چچا جان مجھے بتائیے کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ امام ہاں یا نہ ہمیں جواب دیتے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام نے بجائے جواب دینے کے یتیم سے ایک سوال کر لیا. فرمایا اے میرے یتیم بیٹے مجھے بتا کیف الموت عندک، اس راستے میں موت کا پیالہ تجھے کیسا لگتا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا میری راہ میں موت کا پیالہ پینا تجھے کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ اس وقت قاسم یتیم کے جملے آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں. فرماتے ہیں یا اماں الموت عندی احلا من العسل، آپ کے نقش قدم پہ قربان ہونا یہ تو شہد سے بھی میٹھا پیالہ ہے، یہ تو شہد سے بھی میٹھا پیالہ ہے. عزادارو اللہ جانے امام حسن نے کیا بلائیں لے ہوگی اپنے اس یتیم کی، اور اس کی ماں کو کس قدر خوشی سے امام نے خراج تحسین پیش کیا ہوگا. لیکن تاریخ عاشور ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ وقت جب آیا کہ امام حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، شہادتوں پہ شہادتیں ہو چکی ہوئی تھی. آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے
ہماری مدد کو آنے والا، اما من معین یعیننا، کوئی ہے ہماری اعانت کرنے والا؟ روایت کہتی ہے ادھر امام کا استغاثہ بلند ہوا، ادھر یتیم حسن تڑپ کے خیمے سے باہر آئے، یتیم حسن تڑپ کے خیمے سے باہر آئے، انا یا اماں لبیک انا یا اماں، چچا میں حاضر، چچا میں حاضر، چچا میں حاضر۔ جب قاسم یتیم کو امام حسن نے آنکھوں کے، امام حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو تاریخ کہتی ہے یتیم کو دیکھتے ہی بھائی یاد آنے لگے، یتیم کو دیکھتے ہی حسن مجتبیٰ یاد آنے لگے، بس حسین کو حسن یاد آیا۔ کیا کیا؟ بازو امام حسین نے پھیلا دیے، آ میرے لختے جگر، آ میرے لال، امام حسین کے بازو پھیلے، یتیم چچا کے سینے سے لگ گیا، بازو میں بازو ڈال لیے، سینے سے چچا نے بھتیجے کو لگا لیا، گویا امام حسن کی نشانی، امام حسن کی نشانی حسین کے سینے سے لگی۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں جب کسی پہ مصیبت کا وقت آتا ہے نا تو بزرگ بڑے یاد آتے ہیں، جب دکھ کا وقت آتا ہے تو بزرگ بڑے یاد آتے ہیں۔ اب ویسے بھی امام حسن کی یاد کرنے کا وقت تھا، قاسم سینے سے لگے۔ روایت کہتی ہے قاسم کو دیکھا حسین نے، رونا شروع کر دیا، جب چچا روئے تو بھتیجا بھی رونے لگا، سینے سے سینہ ملائے، چچا بھتیجا کافی دیر تک روتے رہے۔ جب رو چکے حضرت قاسم چچا سے جدا ہوئے اور سامنے ہاتھ باندھ کے کہا حلی من رخصت، چچا کیا مجھے اذن مل سکتا ہے؟ چچا کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ امام حسین فرمانے لگے اتمشی برجلیک الی الموت، بیٹا اپنے قدموں سے موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اپنے قدموں سے موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اس وقت حضرت قاسم کا جواب تھا کیسے نہ جاؤں چچا، اذ لا ناصر لک ولا معین، جب کوئی نہیں رہا تو میں کیسے نہ جاؤں؟ جب آپ کا کوئی ناصر نہیں رہا، جب آپ کا کوئی مددگار نہیں رہا، سارے چلے گئے تو میں کیسے نہ جاؤں؟ عزادارو، اگرچہ بعض روایات یہ موجود ہیں کہ امام حسین نے انکار کر دیا، حضرت قاسم خاصی اپنے غم میں غرق ہوئے، یاد آیا کہ بابا نے وصیت نامہ لکھا تھا، اس کو کھولا جو بازو پہ بندھا ہوا تھا تو لکھا ہوا تھا علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، اے میرے لال جب کربلا میں ہونا، میرے بھائی حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا۔ یہ وصیت نامہ دکھلایا، مولا نے اجازت دے دی، مولا نے اذن دے دیا۔ عزادارو، روایت میں یہ باتیں موجود ہیں، اللہ نے حضرت قاسم کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، اللہ نے یتیم حسن کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ جب میدان میں آیا تو معلوم ہوتا تھا جیسے ابر سے چاند باہر نکلا ہے، کل قمر فی بہائے، اپنی خوبصورتی میں حضرت قاسم بے مثال تھے، نونہال تھے، چھوٹی عمر تھی، اللہ نے حسن دیا تھا۔ جب آئے میدان میں تلوار لیے ہوئے، رجز پڑھتے ہوئے، اپنے چچا کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے، ایک
عظیم جنگ لڑی، لیکن روایت کہتی ہے ایک بکر ابن وائل مشہور جنگجو پہلوان تھا، کہنے لگا میں اس بچے کو ماروں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے تجھے اپنی پہلوانی پہ شرم آنی چاہیے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ عزادارو، یہ ظالم سنگ دل تھے۔ مختصر کروں، جنگ شروع ہوئی، بہت ساروں کو قاسم نے فنار کیا، میدان میں پیدل لڑ رہے تھے۔ روایت کے یہ جملے ہیں، ایک مرحلے پر حضرت قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ تسمے کا ٹوٹنا تھا، حضرت قاسم نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے تسمے کو باندھوں۔ وہ باندھنے لگے کہ دشمن کو حملے کا وقت ملا۔ ایک ظالم آیا، تلوار کا وار کیا، قاسم کا سر اقدس زخمی ہوا، سر کا ٹکڑے ہونا تھا۔ حضرت قاسم کی آواز آئی، یا اماں ادرکنی۔ یا اماں ادرکنی۔ یہاں ایک بہترین نکتہ بیان کیا ہے علامہ شہید مطہری نے۔ شہید مطہری کا یہ جملہ قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں زمین پر گرنے والے شہیدوں کا جو پرانا طریقہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آواز دیتے تھے، علیکم من السلام یا ابا عبداللہ، مولا ہمارا آخری سلام۔ جو بھی زین کو چھوڑتا تھا کہتا تھا مولا آخری سلام، لیکن جب یتیم گرا ہے تو یتیم کی آواز کیا آئی ہے، یا اماں ادرکنی۔ یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچو، چچا میں حسین مولا تیری عظمت کو سلام، اے میرے آقا تیری نکتے کو سلام۔ جھپٹے ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے قاسم کا گھیرا کیا ہوا تھا۔ امام نے تلوار کا وار کیا، قاتل کا بازو کٹ کے دور جا گرا، گھوڑے دوڑنے لگے، امام قاسم کو ڈھونڈنے لگے۔ مولا اپنے یتیم کو ڈھونڈنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے پہنچے تو منظر کیا تھا، کبھی بازو تڑپتا تھا کبھی پاؤں، یتمل قاسم کا لاشا تڑپ رہا تھا، حسین دیکھ رہے تھے، دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، یعز علی واللہ، اللہ کی قسم، اور مجھے ساری زندگی یہ درد کھاتا رہے گا، اور میرے یتیم تو مجھے بلائے میں تیری مدد کو۔ تو مجھے بلائے اور میں تیری مدد کو آؤں، لیکن میری مدد تجھے کوئی فائدہ نہ دے سکے۔ حسین دیکھ رہے تھے، قاسم تڑپ رہے تھے، امام مظلوم نے حضرت قاسم کے لاشے کو اٹھایا۔ روایت کے جملے آپ کی سامنے پڑھنا ہوتے ہیں، کیسے اٹھایا، اس بازو کے نیچے سے اپنا ایک بازو ڈالا،
دوسرے بازو کے نیچے سے دوسرا بازو ڈالا، قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، ایک بازو ادھر تھا دوسرا بازو ادھر تھا، نیچے قدم زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، اور قاسم کا جنازہ حسین اٹھائے خیموں کو آ رہے تھے، بس آخری جملہ روایت کہتی ہے وہاں آ کے لٹایا جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، علی اکبر کے پہلو میں قاسم کا جنازہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، رخ آسمان کی طرف کیا، واہ غربتا، آخری جملہ۔ اور جب کسی گھر میں شہادت ہوتی ہے تو کسی کو پرسہ دیا جاتا ہے، آؤ ذرا توجہ کرو، کہاں قاسم کی ماں، کہاں یتیم کی ماں، ہمارا تجھے پرسہ، ہمارا تجھے پرسہ، انا للہ و انا الیہ